اللہ 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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کی سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت میں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 126 سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 126، جہاں پر تذکرہ شروع ہوا ہے اللہ کے ایک وفادار بندے کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، سورۃ بقرہ کے ہی آگے آئے گا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، مسلم ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں دونوں جہان والوں کے لیے فرما برداری اختیار کرتا ہوں، مسلم ہوتا ہوں۔ اور سورۃ نجم میں اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ تھا جس نے وفاؤں کا حق ادا کیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایک بہت بڑا منصب، ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک مبارک ذمہ داری حضرت ابراہیم کو دی، اور ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کریں، اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کے گھر کو پاک اور صاف رکھنے کی ذمہ داری بھی سر انجام دیں۔ اور پچھلی آیت میں آیت نمبر 123 اور 124 کی طرف بھی ذرا آئیے، وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں جہاں حضرت ابراہیم کو ان کی آزمائشوں کے صلے میں منصب امامت سے نوازا، دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، وجعلنا للناس اماما، لوگوں کے لیے امام بنایا، تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے اللہ سے ایک دعا کی تھی۔ اور یہاں پر جب اللہ نے انہیں ایک بہت مقدس ذمہ داری دی، بابرکت ذمہ داری دی، اپنے گھر کی نگہبانی کی، اپنے گھر کی حفاظت کی، اپنے گھر کی صفائی کی، تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ہے۔ اس دعا کی خوبصورتی، اس دعا کے اندر ہمارے لیے کیا لیسن ہے، آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ، اور پھر ہم دیکھیں گے آیت کی ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنے لیے اس میں سے اصول نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، هَٰذَا بَلَدًا اس شہر کو، آمناً امن کی سرزمین، امن والا، وَارْزُقْ اور رزق سے نواز، اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں کا رزق، من ان لوگوں کو، آمنا منہم جو ان میں سے ایمان لائیں گے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ نے فرمایا، ومن کفر جو کوئی کفر بھی کرے گا، فأمتعہ میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، ثم قلیلا تھوڑا،
تھوڑا فائدہ اس کو بھی دوں گا دنیا کا. ثم استرہ، پھر میں اس کو، ثم پھر استرہ، میں اس کو کھینچ کر لے آؤں گا، میں اس کو مجبور کر دوں گا، میں اس کو منتقل کر دوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹ کر آنے کی جگہ ہے. اب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا. اس دعا میں ادب بھی ہے، اس دعا میں یقین بھی ہے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ہے. اللہ حضرت ابراہیم نے، یہ دیکھیے قال ابراہیم، پیش کی وجہ سے ابراہیم کا لفظ فاعل بن رہا ہے. آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ ہم نے پچھلے شروع کے لیکچرز میں اسم کے بارے میں پڑھا تھا، معرفہ ہے، نکرہ ہے، اور پھر مؤنث، آئی تھنک ہم واحد جمع بھی پڑھ چکے تھے اور مذکر مؤنث بھی دیکھ چکے تھے کہ اسم، اور پھر علامتیں بھی. جب ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے، تو اب ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ اگر اس پر پیش ہوگا تو وہ سبجیکٹ ہے، وہ فاعل ہے. اگر یہ ابراہیم ہو جاتا تو اس کا مطلب تھا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم سے کہا اس کے رب نے، جبکہ یہاں پہ ہے جب ابراہیم نے کہا. جب بھی کسی اسم پر فعل پیش آئے گی تو وہ فاعل ہوگا، وہ سبجیکٹ ہوگا، وہ کام کرنے والا ہوگا. ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، دعا مانگتے ہوئے کہا ربی، اے میرے رب. اب میرا کہاں پہ ہے؟ اصل میں یہ لفظ ہے ربی، اس میں یہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، میرے رب. اجعل سے ملانے کے لیے وہ مخفی ہو گیا ہے. ربی جعل، اے میرے رب بنا دے، اجعل بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، امن والا. اے میرے اللہ، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. کس شہر کو؟ شہر مکہ کو، جس میں اللہ کے گھر کی بنیادیں رکھ رہے تھے. اس وقت میں ظاہر ہے قافلوں کو لوٹا جاتا تھا، عربوں میں یہ عام تھا قافلوں کو لوٹنا، خون ریزی کرنا اور نظام درہم برہم کر دینا، امن نہ رہنے دینا. اسی لیے حضرت ابراہیم نے جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا اللہ نے کیسے قبول کی کہ آج تک یہ شہر حرمت والا ہے، اس شہر کی سرزمین حرمت والی ہے. یہاں تک کہ اگر باپ کا قاتل بھی وہاں پر آپ کو مل جائے تو اس شہر کی حدود کے اندر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اس قدر حرمت ہے اس شہر کی اور اللہ کے گھر کی. ربی جعل ھذا بلدن آمنا، پہلی دعا کیا ہے؟ اس شہر کو پیسفل بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. پہلی دعا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اور آگے حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کے رزق سے نوازنا. اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کہاں کھڑے تھے اور کیا دعا مانگ رہے تھے. وہ ایک بے آب و گیا وادی جو ریگستان تھا، جہاں پانی کا کوئی ایک قطرہ موجود نہیں تھا اور کوئی زرخیز زمین نہیں تھی، پتھر تھے، سنگلاخ تھے، پہاڑ تھے. وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ ثمرات کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ رزق جو ہمیں درختوں سے حاصل ہوتا ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، کھانے کی تمام چیزیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں. یہ ہے وہ یقین، وہ اعتماد جو اللہ کے تعلق سے حاصل ہوتا ہے، جو اسباب نہیں دیکھتا. عام بندہ تو اسباب کو دیکھتے ہوئے بات کرے گا نا کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جس کی نظر اللہ پہ ہو، جس کا یقین اللہ پہ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو، تو وہ پھر جانتا ہے کہ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والی ذات ہی وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پھر آپ کو ناقابل یقین بنا دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں پھر اللہ نے اسی شہر سے، اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے زمزم فراہم کیا، اور پھر وہ زمزم ذریعہ بن گیا کاشتکاری کا، اور ارد گرد کے علاقوں سے بھی پھل آنے لگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا.
ایک والد کی دعا تھی نا، اور پھر کہتے ہیں والدین کی دعائیں لگتی ہیں، اور کہتے ہیں دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن دعائیں زندگی کو رنگوں سے بھر دیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ مکہ کے اندر آپ دیکھیں ہر چیز میں برکت ہے، آپ کو وہاں پہ وہ پھل ملے گا جو آپ کو اپنے ملک میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، خوبصورت، ذائقے دار، ہر طرح کا پھل ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھیجتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبب، اور پھر ہر چیز میں برکت۔ کھانا ہے، آپ دیکھیں حرم کے اندر افطاری کا سامان، سحری کا سامان، ویسے کھانا ہر وقت اتنا زیادہ موجود ہوتا ہے کہ اور لوگ کہتے ہیں یہ دعا ابراہیم ہے، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو اللہ کا گھر بناتے وقت انہوں نے کی تھی۔ اور لیکن آگے دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگتے ہوئے ایک فوراً انہیں خیال آیا کہ پیچھے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی جب اللہ نے مجھے امامت سے نوازا تھا، تو اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ من ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امامت دینا، تو اللہ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب وہی خیال آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگتے ہوئے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، اللہ تعالیٰ امن اور رزق صرف ان کو دینا جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ فوراً خیال آ گیا، تو اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، بیچ کا فکرہ ہٹا کے دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم کہہ رہے ہیں من آمن، جو ایمان لائے، اللہ کہہ رہے ہیں ومن کفر، جو کفر کرے گا۔ وہ کیا تھا، من آمنا محبت کی بات تھی، اور من کفر اللہ نے عدل کی بات کی کہ میں عدل کروں گا، میں ان کو بھی دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کریں گے ان کو بھی یہ فائدہ دوں گا، امن کا اور رزق کا، قلیلا لیکن تھوڑا۔ فائدہ ضرور رزق دونوں کے لیے ہے، رزق کافروں کے لیے بھی ہے ہاں، لیکن امامت صالح صرف نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اب اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ ایک تو نیک کاموں میں اپنی اولاد کو شامل کیجئے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنانا، کوشش بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے، یہ نماز کی طرف آئیں، یہ قرآن کی طرف آئیں، یہ دین کی طرف آئیں، شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے بنے، کیونکہ جب ایک نسل کے اندر سے دین ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر آئندہ آنے والی نسلوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ مطلب دیکھیں ہماری فجر کی روٹینوں کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے ہم اب تو آدھی رات جا کر گزاری جاتی ہے اور رات کا آخری پہر جو ہے وہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، جس سے فجر مس ہو جاتی ہے۔ موسٹلی گھروں میں یہ روٹین ہے۔ ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھیں، ہمارے گھروں میں فجر کا اہتمام ہوتا تھا، ہماری والدہ، ہمارے والد محترم فجر پڑھنی، اس کے بعد ان کے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنی، پھر انہوں نے ہمیں بیدار کرنا اور ہم لوگوں نے بھی فجر پڑھنی اور قرآن، کیونکہ ہم بڑوں کو دیکھتے تھے اور اگر ہم نہیں پڑھتے تھے تو اس پر والدین ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ہم سے پہلی جنریشن تھی۔ ہماری جنریشن میں اب کیا ہو رہا ہے، آدھی رات جاگا جاتا ہے، جیسے جیسے تہجد کا اور فجر کا ٹائم، نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور موسٹلی گھروں میں اب یہ روٹین بننی شروع ہو گئی ہے، لیٹ پڑھ رہے ہیں فجر، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھے۔ تو دیکھیں ہماری یہ روٹین ہے، آگے ہماری اولاد کی کیا ہوگی، پھر اس سے اگلی جنریشن کی کیا ہوگی۔ تو اس طرح جب ہم خود دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو نہیں لگاتے تو پھر دین نسلوں میں ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا کہ ایک بچی، مسلم گھرانے کی ایک بچی، اس کے جائے نماز کو دیکھ کے کہتی ہے کہ میری گرینڈ ماں کے پاس یہ تھی، کہ میں نے اپنی دادی یا نانی کے پاس یہ دیکھی تھی، یا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے اس نے کہا کہ میں نے اپنی نانی یا دادی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، نانی یا دادیاں جب بن جاتی ہیں تو تب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو پھر اگلی جنریشن سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں، تو ایسے پھر وہ چیز جنریشنز میں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے نا۔ مطلب وہ مسلم گھرانے کی بچی کی بات کر رہی ہے کہ مطلب نہ اس نے ماں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ اپنے گھر میں کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اسے ایک دم یاد آیا کہ ہاں یہ تو میری گرینڈ ماں کے پاس تھی۔ تو جو چیز ہم پھر ایسی چیزیں نسلوں میں سے ختم ہونی شروع، اگر آپ اپنی نسلوں میں دین کو رکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگائیے۔ ایک چیز یہ ثابت ہوئی، اور دوسری یہ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، پچھلی دعا کی طرف، کہ میرا یعنی امامت یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، نہیں، جو ان میں سے نیک ہوگا اس کو صرف یہ ملے گا، جیسے حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف کو۔ لیکن جہاں رزق کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ وہ میں سب کو دوں گا، لیکن ایک وقت تک، وہ وقت کب تک تھا، فتح مکہ تک۔